بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ وہ ایک شعر ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو خواتین و حضرات، میرا موضوع آج کا نوجوان ہے جو جاب کے لیے سرگرداں ہے، جاب ان کو کام نہیں ملتا، ان کو کوئی ملازمت نہیں ملتی۔ تو ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا پہلے تھوڑا تجزیہ کریں کہ ان کی کوالیفیکیشن کس طریقے سے ہے اور انہوں نے اپنا بایو ڈاٹا وغیرہ کس طریقے سے تیار کیا ہوا ہے۔ آج کل کا نوجوان، ان کے ذہن میں ایک چیز یہ لگا دی گئی ہے، پھیلا دی گئی ہے، یا ان کے یہ دماغ میں یہ پیوست کر دی گئی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں رشوت یا سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی امپلائر یا کوئی بھی کمپنی جو ہے کسی ایسے ورکر کو جگہ نہیں دے گی جو بالکل ناکارہ اور بیکار ہو، الا ماشاء اللہ کچھ مثالیں ایسی ہوں گی جس میں ایسی چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اپنے بایو ڈاٹا کو مکمل طور پہ، آپ اگر گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو بایو ڈاٹا بنانے کی کئی میرے خیال میں سائٹس مل جائیں گی، کوئی 1.5-2 کروڑ کے قریب ہوں گی۔ اس میں سے 1-2 آپ 3-4 چن لیں اور اس میں جا کے دیکھیں کہ آپ اپنے بایو ڈاٹا کو کس طرح آپ نے اسٹرکچر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی اس میں ایک چھوٹی سی اسمال پروفائل آئے گی، اس میں تھوڑی سی اچیومنٹ آئیں گی، پھر آپ کا اس میں ایکسپیرئنس آئے گا۔ اس کے بعد پھر شروع میں ایجوکیشن دینا وہ دے لیں، لیکن آخر میں ایجوکیشن کا سلسلہ وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میرے خیال میں پروفیشنل جو سائٹس ہیں اس کو دیکھ لیں، اس کے مطابق کریں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو کئی ایک سائٹ ایسی ہیں جو آپ کو انٹرویوز کے طریقے بتاتی ہیں کہ کسی جگہ پہ جا کے آپ نے انٹرویو کیسے دینا ہے۔ اس میں بھی 100 کے قریب تقریباً سوالات ہیں جو پاسبل انٹرویو والے کرتے ہیں آپ سے، تو اس میں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس سوال کا کس طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اس کو دیکھ لیں اور پھر ان سب چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کریں، دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ فٹ بیٹھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہر سنڈے کو جب بھی آپ کا اخبار ہو یا سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں ویکینسیز کا آپ کو احتمال ہے، سب جگہ اپلائی کرتے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مہینے میں ایک جگہ اپلائی کیا، اس کے بعد وہاں سے جواب دیا ہے تو بالکل شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے بیٹھ گئے، مایوس ہو کے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ آپ ہر سنڈے کو کم از کم 100 اپلیکیشن نہیں تو کم از کم 15-20 اپلیکیشن ڈالیں مختلف جگہوں پہ۔ پھر اس کے بعد جہاں اپلیکیشن ڈالیں، اگر انٹرویو کی کال آ جاتی ہے آپ کو، تو آپ آرام سے اس کمپنی میں چلے جائیں، اس کا حضور دربار دیکھیں کیا ہے، اس کا ویب سائٹ اسٹڈی کریں، وہ کیا پروڈکٹ ان کی ہے، کون اس کے مالکان کون ہیں، ان کے کتنے امپلائیز ہیں، کیا چیزوں بنا رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، اور آپ کہاں پہ فٹ بیٹھتے ہیں، آپ کا شعبہ کیا ہے۔ مارکیٹنگ ہے تو اس کی دیکھ لیں، اسٹڈی کریں۔ ہو سکے تو وہاں پہ جا کے کسی ایسے بندے سے، پی آر، پبلک ریلیشن آفیسر سے، جنرل مینیجر سے، ایسے جا کے ہلکی پھلکی گفتگو کر لیں تو آپ کو ایک قسم کی شناسائی ہو جائے گی اس کمپنی کے ساتھ۔ تو یہ ایک چند ایک میری گزارشات ہیں، اگر اس کو آپ اپنا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ فارغ نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اگلے ویلاگز میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے جاب کو ریٹین کرنا ہے، کس طریقے سے پروموشن لینی ہے، کس طریقے سے آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اور کمپنی کے لیے پروڈکٹیو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اب یہ اگر ذہن میں رکھ کے بیٹھ گئے کہ صرف سفارش، یہ میرا ماموں منسٹر نہیں اس نے مجھے جاب نہیں مل رہا، یہ غلط ہے۔ کیونکہ یہاں پہ میری آپ سے یہ گزارش ہے، اب میرا جو موضوع ہے اور میرے جو مخاطب ہیں وہ نوجوان ہیں، جو 15 سے 20 سال کی عمر کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ اپنی عادات کو ٹھیک کریں، بالکل جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستانی قوم سب سے بڑی منافق اور جھوٹی قوم ہے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ زیادہ تر، میجورٹی، اکثریت جو ہے جھوٹ بولتی ہے، پیسوں میں ہیرا پھیری کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی مطلب ہے کوئی چیز لانے کے لیے قیمت بتائی ہے تو قیمت جو ہے وہ اتنی بتائیں گے، یعنی گاڑی والی سے الگ قیمت ہوگی، پیدل والے سے الگ قیمت ہوگی، جو بالکل عام بندہ آفس میں آ رہا ہے اس کے لیے الگ قیمت ہوگی، جو بہت بڑا کارپوریٹ سے آ رہا ہے اس کے لیے الگ قیمت ہوگی۔ تو اس قسم کے ہتھ کنڈے مت اپنائیں، قیمت کسی بھی چیز کی، پروڈکٹ کی، سروس کی ایک رکھیں۔ اس کے بعد پیسوں میں ہیرا پھیری نہ کریں کسی طریقے سے بھی،
کسی کانٹریکٹ میں، کسی معاہدے میں، اس میں مطلب ہے، اور مطلب ہے رشوت نہ لیں، رزق حلال کمائیں۔ رزق حلال آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایک ٹانک ہے، ایک بہت بڑی مطلب ہے ایک قوت دیتا ہے آپ کو۔ رزق حلال جو ہے وہ آپ کو قوت دیتا ہے، سچائی آپ کو قوت دیتی ہے۔ تیسرے، آپ اپنے وعدے کا پاس کریں، جو وعدہ کریں اسے ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کریں، اور چاہے آپ کا کوئی نقصان بھی اس میں ہو، لیکن آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں گے تو آپ کا ایک ریپوٹیشن بن جائے گی۔ بینک آف عمان ایک بہت پرانا بینک ہے یہاں پہ، اس کے ایک کلائنٹ تھے، وہ ان کی ٹیکسٹائل مل تھی، انہوں نے کچھ قرضہ لیا بینک سے، تو اس کے بعد، یہ میں بینکوں کی بات اس کی تعریف میں نہیں کر رہا، میں اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے ایک قسط اس کی ڈیو تھی، تو اس نے اس قسط کو، جو 12 لاکھ کی قسط تھی، اپنی گاڑی کو بیچ کے وہ قسط ادا کی۔ ظاہر ہے وہ مارکیٹ میں بات پھیل گئی، تو جب وہ سجاد صاحب، جو بھی ان کا نام تھا، وہ ان کے دفتر میں گئے تو انہوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، یہ قسط تو آ گئی ہے، یو ہیو سولڈ یور کار بٹ یو ہیو باٹ دا بینک، یعنی آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے، اور بینک کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ جتنا چاہیں لون لے لیں، جس طرح چاہیں آپ ہمارے مطلب بینکوں سے قرضے لے کے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کی فیزیبلٹی بنائیں اور دکھائیں، تو ہم آپ کو بالکل اوپن مائنڈلی دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا بندے کا کریکٹر سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ سچ بولیں گے، پیسوں میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں مطلب ہے وعدے کا پاس کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، لوگوں سے پولائٹلی بات کریں گے، تو یہ آپ کے کریکٹر میں چیزیں ساری آ جائیں گی، اور آپ اس میں مطلب آگے ترقی کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ کو مالکان جو ہیں، جو آپ کے سینئر ہیں، وہ آپ کو مختلف طریقے سے آپ کو ذمہ داریاں دیں گے، ذمہ داریاں بڑھتی رہیں گی۔ جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھیں گی، آپ کا عہدہ بڑھے گا، عہدے کے ساتھ تنخواہ بڑھے گی، پھر آپ کو ایکسپینڈ ہو جائے گا، تو پھر کسی جگہ پہ آپ کو ریجنل ہیڈ کے طور پہ بھیج دیں گے، انچارج کے طور پہ بھیج دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو جاب ڈھونڈنے کی، جاب دیکھنے کی ایک سمری خلاصہ پریسی سی بتائی ہے، اس لیے آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔